اصل سارا مسئلہ ہوتا ہے ڈیفینیشنز کا، تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں گفتگو کے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اردو غزل نے کوئی استعارہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسا استعارہ ہوگا جو بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جو درسی ڈیفینیشن ہے وہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ درسی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، تو کنفیوژن بہت ہے اس میں۔ میں نے ذاتی طور پہ میں نے یہ دیکھا کہ استعارے کی دو خصوصیات ہیں بنیادی۔ ایک یہ کہ اس میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نمبر دو اس میں دو مختلف عناصر یا اشیاء یا چیزوں کے درمیان اشتراک پایا جاتا ہے۔ تو میرے اپنی آسانی کے لیے میں نے یہ طے کیا کہ ایسی تمام صورتیں وہ استعارہ ہے۔ ایک سمبل میں مضمون چھپا تھا ستیہ پال آنند کا، آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، استعارے پہ انہوں نے اردو انگریزی کی بہت سارے نقادوں کی ڈیفینیشنز جو تقریباً ایک جیسی تھیں 5-6 صفحوں میں بیان کرنے کے بعد ایک اپنی طرف سے اس کو ڈیفائن کیا استعارے کو، اور اس کے بعد اردو شاعری کا، خاص طور پہ جدید اردو شاعری کا انہوں نے جائزہ لیا، اب موجود ہے، اب آپ کسی وقت دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بتایا کہ اقبال کے پاس تو کوئی استعارہ ہے ہی نہیں، اور جتنے استعارے وزیر اعلیٰ کی غزل اور شاعری میں اتنے کسی اردو شاعر کے پاس نہیں ہیں۔ اب یہ چیزیں ظاہر ہے ہمیں اور طرح سمجھ آتی ہیں، لیکن درسی ڈیفینیشن کے نقصانات یہ ہو جاتے ہیں۔ درسی ڈیفینیشن ہوتی ہیں طالب علموں کو بات سمجھانے کے لیے۔ ادب میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کے وائڈر میننگ لیتے ہیں۔ جس استعارے کی آپ بات کرتے ہیں غزل نے پیدا کیا، وہ مثلا آپ کو کلاسیکی شاعری میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک پورا نظام ہے استعارے کا، جسے نظام علامات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ گریباں ایک استعارہ ہے، صحرا ایک استعارہ ہے، زندہ ایک استعارہ ہے، دیوار ایک استعارہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ علامت ہے، جو مرضی آپ کہہ لیں، میں اس سب کو استعارہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجاز کی صورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ محاورے میں مردہ استعارہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بالکل زندہ استعارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے معنی دے رہا ہوتا ہے۔ پھر جو ثنائے بدائے کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے مجاز مرسل ہے، تو اس میں بھی لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اشتراکات تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے تو یہ ساری بیان و بدیع کی تمام کمالات بھی استعارہ لگتے ہیں، علامت بھی استعارہ، کیونکہ علامت تو ہمارے پاس آئی مغرب سے، اور امیج بھی یعنی تصور کے طور پہ، شاعری میں تو تھا لیکن تصور کے طور پہ تنقیدی۔ تو انیس اشفاق نے کام کیا جدید اردو غزل کا علامتی نظام، 2 جلدوں پر مشتمل اس نے وہ کام کیا، تو اس نے اس کو علامتی نظام کہا۔ مجھے جو بات سمجھ آتی ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ جدید اردو غزل اور کلاسیکی اردو غزل میں جو سب سے بنیادی ڈفرنس ہے وہ یہ ہے، میں اسے کہتا ہوں اجتماعی استعارات اور شخصی استعارات، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی فرق یہ ہے کہ جو کلاسیکی غزل ہے وہ اجتماعی استعارات میں ہے، یہ جو میں نے چند گنائے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں۔ پوری اردو غزل نے کیا ولی، کیا میر، کیا سودا، کیا آتش، کیا ناسخ، کیا فلاں اور کیا فلاں، ایک لمبی لسٹ ہے بڑے بڑے شاعروں کی، سب نے انہی استعاروں میں بہت کمال کے بہت نئے شعر پیدا کیے، بہت عظیم شاعری، اور اس زمانے کے انسان کو بیان کرنے والی شاعری۔ آپ جاننا چاہیں کہ میر کے دور میں انسان کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا، کتنا تھا، آپ کو میر کی شاعری مدد کرے گی۔ غالب کے زمانے میں آپ کو غالب کی شاعری مدد کرے گی، اقبال کے زمانے میں اقبال کی شاعری مدد کرے گی۔ بڑا شاعر بیان کرتا ہے اپنے دور کے انسان کو ٹوٹیلٹی میں، اور استعارے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ استعارے کے بغیر تو شاعری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوا کہ حالی نے بات کی مقدمے میں اور کہا کہ جو استعارے وضع کیے، اس کی مثال بھی مثلا چاک گریباں کی مثال دی، اس نے کہا کہ کیا ہوتا کیا ہے کہ دور اول میں استعارہ تخلیق ہوتا ہے، وسطی دور جو ہے اس میں وہ اپنے کمال پہ پہنچتا ہے،
اور متاخرین کے پاس آتے آتے وہ اپنی استعاراتی معنویت کھو دیتا ہے اور لفظی معنی رہ جاتے ہیں. اسی مثالیں بھی دے دی انہوں نے, بات سمجھ آتی تھی. تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو پرانی زندگی تھی وہ نکل گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. کلاسیکی زندگی یا جاگیرداری دور کی زندگی یا بادشاہی دور کی زندگی کو جتنے مرضی نام ان کے لے لو, ختم ہو گئی تھی. تو اس دور نے جو استعارے پیدا کیے تھے وہ بھی معنی کھو گئے تھے, جس کا حالی نے اس طرح سے ذکر کیا. اب حالی ہوں یا آزاد ہوں, آزاد نظم کی بات کرتے ہیں لیکن نئے استعاروں کی بات کرتے ہیں, انگریزی صندوقوں کی بات کرتے ہیں جہاں وہ بھرے پڑے ہیں نئے استعاروں سے, اور حالی بھی یہی بات کرتے ہیں. تو پھر بعد میں عظمت اللہ خان وہ نظم کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں, عروض و آہنگ کو اور استعارات کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ جو پرانا نظام تھا وہ پرانی زندگی, اب یہ جو 20ویں صدی شروع ہوئی تو یہ تو ہندوستان بھی صنعتی دور میں داخل ہو گیا, سرمایہ داری دور میں داخل ہو گیا, سر کلونیل پیریڈ بھی ہے. یہ ساری چیزیں کچھ آسان اور سادہ نہیں تھی, بہت پیچیدہ تھیں. اس کے لیے ایک نیا شاعری چاہیے تھی, نیا استعارات چاہیے تھے. اقبال ہے بڑا آدمی جس نے آ کے یہ کام کیا, اکبر نے کیا. اکبر کے پاس کیا بلا کے استعارے, کمال کا بڑا عظیم آدمی ہے وہ, شاعری کے نئے استعارات. اور جتنی زبان اکبر نے, چونکہ ان کا اسلوب مذاق کا تھا اس لیے زبان خود بخود بدل گئی. تو لیکن وہ شاعری جس کی تمنا حالی کر رہے تھے وہ اقبال نے کی. اچھا, اب اقبال تو بڑے آدمی تھے, چلے گئے. اب آگے جو شاعری تھی, میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. شخصی استعارے جو بنتے ہیں, پہلے تو ایک نظم کی 2-3 لائنیں ہیں, راشد کی نظم کی لائنیں ہیں, حسن کوزہ گر جو چوتھی نظم ہے اس کی, کہ یہ کوزوں کے لاشیں جو ان کے لیے ہیں کسی داستان فنا کے وغیرہ وغیرہ, ہماری اذاں ہیں, ہماری طلب کا نشان ہے. اب یہاں اذاں استعارہ ہے جو آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا. آگے وہ سلیم احمد کے پاس آیا کہ شاید کوئی بندہ خدا ہے, صحرا میں اذان دے رہا ہوں. اب صحرا بھی استعارہ ہے, اذان بھی استعارہ ہے. یہ صحرا وہ استعارہ نہیں ہے جو کلاسیک میں تھا, کلاسیک میں اور معنوں میں آیا تھا, ان کے ہاں اور معنوں میں آ گیا. معنی بدل گئے تو لفظ وہی ہونے کے باوجود استعارہ بدل گیا. ویرانے کے معنوں میں, جی, غیر تخلیقیت کے معنوں میں, ویرانے کے معنی میں وغیرہ وغیرہ. تو جی, تو اچھا, مجھے اب جب میں اس حوالے سے غزل کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگا یہ جو 47 سے کچھ پہلے اور کچھ بعد کی شاعری آپ اٹھا کے پڑھ لیں, آپ کو کچھ استعارے ملیں گے جس میں کارواں ہے, منزل ہے, سفر ہے, زاد راہ ہے وغیرہ, یعنی سفر سے متعلق جتنے استعارے ہیں, منزل وغیرہ. یہ تقسیم ہند کے کچھ پہلے اور دوران میں اور بعد میں کچھ عرصہ چلتے رہے. تو ایک استعارہ اور پیدا ہوا اس کے ساتھ تھا, وہ تو خواب. خواب تو تھا, ہم آپ بھی کہتے ہیں کہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا, خواب اس کے یہاں بھی آیا. لیکن اس شاعری میں, اس دور کی شاعری میں خواب کا استعارہ آیا بڑی طاقت کے ساتھ. صرف 8 سال بعد ماشاء اللہ لگ گیا, یعنی 9-10 سال بعد. آپ پڑھ کے اٹھا کے دیکھیں, یہی شاعر ہے. خواب ہے ٹوٹ گیا, منزل ہے دور ہو گئی ہے, کارواں ہے بکھر گیا ہے. آپ دیکھتے جائیں, آپ پوری تاریخ پاکستان مرتب کر سکتے ہیں ان استعاروں کے ذریعے سے. یہ استعارے تھے جو اس دور میں ان شاعروں نے بنائے. ہمارے جدید شاعر ہیں ظاہر سارے, یہ کولیکٹیو تھے کیونکہ بہت سارے شاعروں کے ہاں آ رہے تھے, شخصی بھی ساتھ ساتھ کوئن ہو رہے تھے. تو آگے جب ہم 70s یا 60s کے لوگ ہیں, 70s تک آپ آئیں تو 70s میں آپ جانتے ہیں وہ سب نے داستانوی علائم لیے, جن میں بادشاہ, شہزادی تجھے کون بتائے تیرے چراغ. اب وہ شہزادی کوئی کردار نہیں ہے, وہ ایک استعاراتی بیان ہے. شہزادی تجھے کون بتائے تیرے چراغ کا دیتا کتنی محرابیں. نہ وہ محرابیں بھی استعاراتی ہیں, کتنے در آتے ہیں, یہ بھی استعارے ہیں. شہزادی بھی استعارہ ہے.
تو اسی طرح جو میرے شاہ کی آنکھیں پتھرائی ہوئی لگتی تھیں اور دیکھنے والے اوجے کلاہ کو دیکھتے تھے. اب وہاں شاہ بھی بادشاہ نہیں ہے، استعارہ ہے، اور اوجے کلاہ بھی ایک استعارہ ہے. تو وہ انہوں نے لیے، اور جس میں ظاہر سب سے تخلیقی بڑا تجربہ ثروت حسین کے یہاں میں نظر آتا ہے. اس کے یہاں یہی استعارے ہیں جو بہت طاقت کے ساتھ آتے ہیں. فرات فاصلہ و دجلہ دعا سے ادھر، کوئی پکارتا ہے دشت نوا سے ادھر، میں آگ دیکھتا تھا آگ سے جدا کر کے، بلا کا رنگ تھا برگینی کبا سے ادھر، اسی جزیرہ جائے نماز پر ثروت، زمین زمانہ ہو گیا دستے دعا بلند کیے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا سر؟ تو اب ہمیں پتہ لگا کہ جو جدید غزل تھی، خاص طور پہ پاکستانی دور کی غزل، اس میں استعارے بن رہے ہیں، دو طرح سے بن رہے ہیں. ایک شخصی استعارے ہیں جو صرف اس شاعر کے پاس ہیں اور کسی ایک شعر میں ہیں، الگ الگ معنی میں آ رہے ہیں. اور دوسرا کچھ کولیکٹیو استعارے بھی بن رہے ہیں، انہوں نے بنائے یہ والے تلوار گھوڑا وغیرہ وغیرہ، خورجین وغیرہ. تو اگلا جو ہمارا زمانہ تھا، یعنی وہ اختر بھائی کی ساتھ کے لوگوں کا، ان کے ہاں میں نے دیکھا خواب اور سفر کے استعارے تو 47 سے شروع ہو گئے تھے. ان کے علاوہ 2-3 استعارے ایسے ہیں جو مجھے بہت تواتر سے نظر آئے. ایک تھا آئینہ. یہ وہ آئینہ نہیں تھا جو کلاسیک میں تھا، کیونکہ کلاسیک میں جو آئینہ تھا وہ تو کائنات کا استعارہ تھا، لیکن یہاں آئینہ شناخت کا، خود شناسی کا اور اس طرح کے معنی کا لے کے آیا. یا چراغ، ایک دوسرا استعارہ بڑے تواتر سے ہمارے شاعروں نے برتا، چراغ. اور اس طرح اور بھی استعارے بنے جو کم زیادہ شاعر. مجھے ایک استعارہ جو 1990 سے، یعنی 90 کی دہائی سے لے کے اب تک ایسے جاتا ہوا نظر آیا اپنے استعمال میں، وہ ہے دعا کا استعارہ. اور دعا وہاں استعارہ ہے بے بسی کی، مایوسی کی. ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ کو کوئی شاعر نہیں ملے گا، یا کم شاعر ملیں گے، کم یا زیادہ سب کے ہاں کو ملے گا. وہ میں اتفاق سے، چونکہ میں مدرس آدمی ہوں، درسی قسم کا آدمی ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں دیباچہ وغیرہ لکھو، مجھے ساری شاعری پڑھنی پڑتی ہے، تو وہاں سے نکلتے ہیں استعارے. پھر ایک استعارے آپ نے دیکھے ہوں گے، پرندہ، چڑیاں. ایک بہت سارے شاعروں کے یہاں آ گئے. پرندہ ایک استعارے کے طور پہ، یا ہنس اور اس ٹائپ کے جو استعارے ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. پھر پھول، درخت وغیرہ. یہ کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں انہوں نے شعور سے پیدا کیے، لیکن شعور بھی اس وقت پیدا کر رہا ہوتا ہے شاعر کے پاس استعارہ جب زندگی ڈیمانڈ کرتی ہے. زندگی تھی پالوٹیڈ، پالوشن کا شکار، تو اب اس کے لیے چاہیے. پرندے غائب ہو گئے، پھول درخت غائب ہو گئے آپ کے یہاں، فصلیں غائب ہو گئیں، ڈی ایچ ایز، بیریا ٹاؤنز بننے لگ گئے. اب شاعر نے اس کو، وہ جو باہر ختم ہو گیا، اپنی شاعری میں پیدا کر دیا. وہ ایک آرزو مندی بھی تھی زندگی کے لیے، اور نوحہ بھی تھا، اور زندگی کا اظہار بھی تھا، بیان بھی تھا کہ یہ ہے ہماری زندگی. تو وہ استعارے جو فطرت کے استعارے ہیں وہ ان کے ہاں آئے. مختلف شاعروں کے ہاں مختلف ترتیب سے، مختلف ترکیب سے آئے، لیکن استعارے اس طرح سے، مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والے استعارے ایسے تھے جو بہت تواتر سے شاعروں کے آئے. تو اور بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ دعا کا استعارہ تو میں نے ڈھونڈا ہے، اور اپنے کئی مضمونوں میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اس دور کے لیے سے اچھا استعارہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ ہمارے شاعروں نے شعوری لاشعوری پتہ نہیں کیسے کیا، لیکن بہرحال کر لیا. اب دعا فراوانی سے آپ کی شاعری میں، کیونکہ اب آپ کے پاس دعا کے علاوہ تو کوئی رستہ ہی نہیں رہ گیا نا.